یہ ایک سنسان راستہ تھا جس کے دونوں طرف سوکھے درخت کسی خزاں رسیدہ ماضی کی مانند سر جھکائے کھڑے تھے۔ پتوں کے خشک ہونے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ ہوا میں عجب سی بسان تھی، نمی زدہ مٹی اور سڑے ہوئے پتوں کی بسان جو دل میں خوف بٹھا دیتی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ چلتے چلتے ہانپ گئی تھی، اس کے گال سردی میں سن ہو رہے تھے، مگر اسے آگے بڑھنا تھا، پیچھے لوٹنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ یہاں مت رکنا ورنہ تم واپس نہیں جا سکو گی۔ ہوا میں گھونچتی سرگوشی نے زرمینہ کے دل کی دھڑکنیں روک دی۔ اس نے بوکھلا کر ارد گرد دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ خاموشی کا عالم تھا مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی قریب ہی موجود ہے، کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کون ہے؟ زرمینہ کی آواز لرز رہی تھی۔ کہیں دور ایک شاخ کی ہلکی چرچراہٹ سنائی دی، جیسے کسی نے آہستہ سے قدم بڑھایا ہو۔ زرمینہ کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹی مگر اس کا پاؤں کسی نوکیلی چیز سے ٹکرا گیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ اچانک رک جاؤ! یہ آواز گرجدار تھی، گہری اور طاقتور۔ اس آواز کے ساتھ ہی زرمینہ کے گرد ایک سر جھونکا اٹھا، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے قریب آ گئی ہو۔ اچانک اس کے سامنے دھند کا ایک بادل سا ابھرا، ایک سایہ وجود میں آ گیا۔ وہ ایک جن زادہ تھا، قداور، پراسرار اور ناقابل بیان وجیح شخصیت۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند دہک رہی تھی، مگر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ اس کے لمبے بال اس کے کندھوں تک بکھرے تھے، جیسے رات کی سیاہی نے انہیں اپنی آغوش میں لیا ہو۔ اس کے کپڑے قدیم طرز کے تھے مگر ان پر کوئی گرد نہیں تھی، جیسے وقت نے اسے چھوا ہی نہ ہو۔ تم کون ہو؟ زرمینہ کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ جنزاد چند لمحے خاموش رہا، جیسے وہ زرمینہ کو پرکھ رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا۔ اس کی آواز میں سنجیدگی اور گہرائی تھی۔ میں وہ ہوں جو صدیوں سے اس راہ میں کھڑا ہے، میں وہ ہوں جسے روشنی اور اندھیرے کے بیچ قید کر دیا گیا۔ تم کون ہو؟ کیوں اس راستے پر آئی ہو جہاں سے کوئی انسان زندہ نہیں لوٹتا؟ زرمینہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ذہن چلانے لگا کہ یہاں سے بھاگ جائے، مگر اس کے قدم زمین میں جکڑ گئے۔ میں کہیں جانا چاہتی تھی مگر راستہ بھٹک گئی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ جنزاد نے سر جھکایا اور دھیرے سے بولا، یہ راستے انسانوں کے لیے نہیں بنے، اور جو یہاں آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں جا پاتا۔ زرمینہ کے حلق میں ایک چیخ دب گئی، اس کا دماغ سن رہا تھا۔ یہ تمہارا کھیل ہے نا؟ مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو، میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ وہ زور سے چلائی اور بھاگنے کے لیے مڑی، مگر جیسے ہی قدم بڑھایا فضا میں ایک گھونچتی ہنسی نے اس کے خون کو جما دیا۔ یہ ہنسی کسی اور کی تھی، جنزاد کی نہیں۔ زرمینہ نے خوفزدہ نظروں سے جنزاد کو دیکھا مگر اس کی نظریں کہیں اور جمی تھی۔ وہ جاگ رہی ہے۔ جنزاد کے لبوں سے مدھم سرگوشی نکلی مگر اس میں پریشانی کی جھلک تھی۔ کون جاگ رہی ہے؟ زرمینہ کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جنزاد نے زرمینہ کو بازو سے پکڑا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں ابھی یہاں سے جانا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی۔ زرمینہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی مگر جنزادہ کی گرفت آہنی تھی۔ نہیں، مجھے جانے دو۔ زرمینہ نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر جیسے ہی اس نے پلٹنے کی کوشش کی، ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ حویلی کے پرانے دروازے کی زنجیریں کھلنے لگی۔ ہوا میں سرسراتی سرگوشیاں ابری، جیسے کسی اور دنیا کی مخلوق زرمینہ کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہو۔ جنزاد نے بے بسی سے اپنی مٹھی بھینج لی اور دھیرے سے بولا، اب تمہارے لیے واپسی کا راستہ نہیں بچا، تم میری دنیا میں داخل ہو چکی ہو۔ زرمینہ نے خوفزدہ ہو کر حویلی کے لمبے اور ویران دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ایک سایہ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ وہ سایہ کسی عورت کا تھا۔ تم یہاں آ چکی ہو، اب واپس نہیں جا سکتی۔ زرمینہ کا دل دھک سے رہ گیا، خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ جنزاد کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی بڑے طوفان کی پیشگوئی کر رہا ہو۔ وہ حویلی، وہ خستہ حال پرانی اور منحوس حویلی جس کے در و دیوار پر وقت کے نشان گہرے ہو چکے تھے، اب زرمینہ کے سامنے اپنی تمام تر ہیبت کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے گرد ہر چیز ویران تھی، درخت سوکھے، ہوا خاموش اور زمین بوسیدہ، جیسے صدیوں سے یہاں کوئی قدم نہ آیا ہو۔ لیکن زرمینہ کے قدم یہاں کیسے آ گئے؟ زرمینہ کا ماضی، وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی تھی۔ غربت اس کے مقدر میں شروع سے ہی لکھ دی گئی تھی۔ اس کا باپ لکڑہارا تھا جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچتا، ماں سلائی کر کے گھر چلاتی،
وہ بچپن سے خواب دیکھتی کہ ایک دن وہ اس گاؤں سے نکلے گی، کسی بڑے شہر جائے گی جہاں خوشبو بھری زندگی اس کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر زندگی نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچا تھا۔ اس کی ماں ایک طویل بیماری کے بعد دنیا سے چلی گئی۔ باپ قرض کے بوجھ تلے دب کر زمین بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ زرمینہ کا بھائی ایک رات چوری کے جھوٹے الزام میں گرفتار ہوا اور کبھی واپس نہیں آیا۔ وہ اکیلی تھی، بالکل اکیلی۔ اس کی قسمت اسے اس راستے پر لے آئی تھی جہاں آج وہ کھڑی تھی، ننگے پاؤں، بھوکی، بے بس، اور ایک ایسی حویلی کے سامنے جس کے دروازے خود کھل گئے، جیسے کسی مردہ خواب نے اس سے نگلنے کے لیے باہیں پھیلائی ہوں۔ چلو اندر آؤ، جنزاد نے دھیرے سے کہا۔ زرمینہ پیچھے ہٹی، مگر اس کے قدم مٹی میں جیسے جکڑے جا چکے تھے۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، مجھے جانے دو، اس نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ جنزاد نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آیا۔ اگر تم یہاں رک گئی تو وہ تمہیں ڈھونڈ لے گی، وہ جو روشنی کو پسند نہیں کرتی، وہ جو زندگی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ زرمینہ کی سانسیں اٹک گئی۔ کون؟ جنزاد نے حویلی کی جانب دیکھا جہاں کالی دھند کے بادل آہستہ آہستہ لہرانے لگے۔ وہ جو اس حویلی کی ملکہ ہے۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے ہی زرمینہ کے بدن میں جرجری دوڑ گئی۔ اندر کا ماحول سرد اور گھمبیر تھا۔ اونچی چھتیں، پرانے فانوس جو بجھ چکے تھے، دیواروں پر جڑے آئینے جن میں کوئی عکس نہیں آ رہا تھا، ایک طویل راہداری جو اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ یہ جگہ ایک عام حویلی نہیں لگ رہی تھی، ایک قبرستان جیسی تھی۔ یہ جگہ کتنی عجیب ہے، زرمینہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ جنزاد نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ہلکی چمک تھی۔ یہ جگہ میری قید ہے، اب شاید تمہاری بھی۔ زرمینہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ کیا مطلب؟ جنزاد نے آہستہ سے کہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں ہوں؟ میں بھی ایک قیدی ہوں جیسے تم۔ زرمینہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم؟ کون ہو تم؟ اور یہ کیا ہے؟ جنزاد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، پہلے تمہیں اس حویلی کے بارے میں جاننا ہوگا اور اس کے اصل مکین کے بارے میں۔ زرمینہ نے خوف محسوس کیا۔ ماحول بدلنے لگا، ایک خفیف سرسراہٹ جیسے کوئی چل رہا ہو، مگر زمین پر کسی کے قدموں کے نشان نہیں تھے۔ یہاں کوئی ہے، اس نے سرگوشی کی۔ جنزاد نے تیزی سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ خاموش رہو، اگر تمہاری آواز سن لے تو تمہیں کبھی چھوڑے گی نہیں۔ اور پھر دروازے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ زرمینہ کی چیخ نکلتے رک گئی۔ دروازہ خود ہلنے لگا جیسے کسی نے زبردستی اسے دھکیلنے کی کوشش کی ہو۔ دیواروں پر جڑی تصویریں لرزنے لگی، فانوس جھولنے لگا۔ پھر ایک بھیانک ہنسی فضا میں گونجی۔ یہ ہنسی کسی عورت کی تھی، مگر اس میں انسانی پن نہیں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میں جانتی ہوں کہ کوئی آیا ہے، ایک اور قیدی۔ زرمینہ کے جسم میں سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ جنزاد کی نظریں دروازے پر تھی۔ یہ وہی ہے جس نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ اگر تم یہاں زیادہ دیر رکی تو تم بھی اس کے ہاتھوں میں آ جاؤ گی۔ زرمینہ کا ذہن چکرا رہا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی؟ اسے کیوں قید کیا جا رہا تھا؟ مجھے یہاں سے نکلنا ہے، اس نے جنزاد کی طرف دیکھ کر کہا۔ جنزاد نے سر جھکا کر کہا، یہاں سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ میں اپنی قید ختم کروں۔ کیسے؟ زرمینہ نے بے چینی سے کہا۔ جنزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پہلی بار اس کی نظروں میں نرم روشنی ابھری۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ زرمینہ نے حیرت سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ جنزاد کے لبوں پر ہلکی تلخ مسکراہٹ آئی۔ محبت ہی واحد وہ چیز ہے جو اس نحوست کو ختم کر سکتی ہے۔ مگر کیا تم تیار ہو؟ زرمینہ نے خوف، الجھن اور بے بسی کے عالم میں اسے دیکھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا تھا، مگر اتنا معلوم تھا کہ اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ محبت؟ تمہاری قید ختم کرنے کے لیے مجھے تم سے محبت کرنی ہوگی؟ زرمینہ نے بے یقینی سے جنزاد کو دیکھا۔ اس کے اندر خوف اور الجھن کی لہر دوڑ گئی۔ وہ تو بس ایک عام لڑکی تھی جس کی زندگی پہلے ہی مصائب سے بھری تھی، پھر یہ سب جنزاد، یہ منحوس حویلی، پراسرار بدروح، آخر یہ سب کیا تھا؟ جنزاد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جیسے وہ اس کی دل کی گہرائیاں ٹٹول رہا ہو۔ یہی حقیقت ہے زرمینہ، اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی تو یہ حویلی تمہیں کبھی چھوڑنے نہیں دے گی۔ یہ پاگل پن ہے، زرمینہ نے چیخ کر کہا۔ میں کسی جنزاد سے محبت نہیں کر سکتی، میں انسان ہوں اور تم۔ میں کیا ہوں؟ جنزاد کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھری۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنا عکس نظر نہیں آ رہا؟
میں عام جنزاد نہیں ہوں زرمینہ، میں وہ ہوں جس کی کہانی صدیوں پرانی ہے، وہ جو محبت میں قید ہو گیا اور اس قید سے نکلنے کے لیے تمہاری محبت کا محتاج ہے۔ زرمینہ نے بے چینی سے حویلی کے گرد نظر دوڑائی۔ یہ جگہ دن بدن عجیب ہو رہی تھی۔ حویلی کے اندرونی صحن میں ایک دروازہ تھا جو باقی دروازوں سے قدیم اور بھیانک نظر آ رہا تھا۔ اس کے کناروں پر کالے دھاگے لپٹے تھے، جیسے کسی نے اس پر کوئی خوفناک منتر باندھا ہو۔ زرمینہ نے کان لگایا تو اسے لگا جیسے دروازے کے اندر سے کسی عورت کی سرگوشی آ رہی ہے۔ کہ کیا یہ وہی ہے جو تم نے کہا تھا؟ زرمینہ نے جنزاد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جنزاد کی آنکھوں میں بھیانک چمک ابھری۔ ہاں، وہ جاگ رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ زرمینہ نے کانپتے ہوئے کہا۔ جنزاد نے سرد آہ بھری اور کہانی سنانا شروع کی۔ یہ حویلی کبھی روشنی کا گہوارہ ہوا کرتی تھی، جنزاد نے مدھم آواز میں کہا۔ یہاں ایک عورت رہتی تھی، نہایت حسین جادوئی آنکھوں والی۔ اس کا نام سلمیٰ تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں اس سے، مگر وہ محبت پاکیزہ نہیں تھی۔ وہ ایک دھوکہ تھی، ایک جال جو اس نے مجھے قید کرنے کے لیے بنایا تھا۔ زرمینہ نے خوفزدہ ہو کر سوال کیا۔ مگر کیوں؟ جنزاد کی نظریں اس بھیانک دروازے پر جم گئیں۔ کیونکہ وہ جنزادنی تھی، ایک شیطانی روح جو محبت کے نام پر لوگوں کو قید کرتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ہمیشہ کے لیے اس کی غلامی میں رہوں، میں ہمیشہ اس کی حویلی میں قید رہوں، مگر میں نے بغاوت کی، اس کا سحر توڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بدلے میں اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے حویلی کا قیدی بنا دیا۔ زرمینہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ تو تم بھی قیدی ہو؟ جنزاد نے سر ہلایا۔ ہاں، میں قید میں ہوں، مگر تم جانتی ہو سب سے بھیانک چیز کیا ہے؟ زرمینہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ یہ کہ سلمیٰ ابھی تک زندہ ہے، دروازے کے پیچھے قید ہے، مگر جیسے ہی کوئی نئی روح حویلی میں آتی ہے وہ جاگنے لگتی ہے۔ اچانک دروازے پر زوردار دھماکہ ہوا۔ زرمینہ چیخ اٹھی اور دروازے پر نظریں جما دی۔ دروازے کے نیچے سے ایک سیاہ دھند نکل رہی تھی جو آہستہ آہستہ پورے حال میں پھیل رہی تھی۔ وہ آ رہی ہے۔ جنزاد نے زرمینہ کی کلاہی پکڑ لی اور اسے پیچھے کھینچا۔ ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ مگر کہاں؟ زرمینہ نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ جنزاد نے ایک اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے ساتھ آؤ، تمہیں لے جاؤں گا جہاں وہ تمہیں دیکھ نہیں سکے گی۔ جنزادہ زرمینہ کو ایک پرانے گرد آلود کمرے میں لے آیا۔ یہاں سب بوسیدہ تھا، مگر ایک چیز حیران کن تھی۔ یہاں ایک آئینہ تھا، مگر اس میں زرمینہ کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ زرمینہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ جنزاد نے دھیرے سے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف میں اور تم ہو سکتے ہیں۔ یہ جگہ سلمیٰ کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ زرمینہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، جنزاد نے قریب آ کر کہا۔ کون سا فیصلہ؟ زرمینہ نے بے چینی سے پوچھا۔ جنزاد نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ یا تو تم مجھ سے محبت کر کے اس لعنت کو ختم کرو، یا پھر ہمیشہ کے لیے سلمیٰ کے قید میں چلی جاؤ۔ زرمینہ کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ مگر تم سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ تم تو… جنزاد کی آنکھوں میں گہری چمک ابھری۔ میں تو جنزاد ہوں، مگر کیا تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں بھی تمہاری طرح بے بس ہوں؟ کیا تم نے کبھی دکھ کو میرے محسوس نہیں کیا؟ زرمینہ نے پہلی بار جنزاد کی آنکھوں میں ایسا درد محسوس کیا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانتی، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جنزاد نے دھیرے سے کہا، مگر تمہیں جاننا ہوگا کیونکہ وقت کم ہے۔ اچانک زوردار دھماکے سے منحوس دروازہ ٹوٹا۔ ایک خوفناک سایہ دھند میں ابھرنے لگا۔ زرمینہ، میری پیاری زرمینہ، تم میرے پاس آؤ گی نا؟ یہ سلمیٰ کی آواز تھی، ایسی آواز جس میں شیطانی کشش تھی، زہر بھری مٹھاس جو زرمینہ کے کانوں میں پگھل رہی تھی۔ زرمینہ نے خوف سے جنزاد کی طرف دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ جنزاد نے گہری سانس لی۔ اب یا تو تم محبت کا انتخاب کرو گی یا موت کا۔ زرمینہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کسی نہ کسی راہ پر ضرور نکلنے والی تھی۔ جنزاد کی گہری سنجیدہ آواز سن کر زرمینہ کا سانس رکنے لگا۔ اس کے سامنے سلمیٰ کا سایہ دھند سے ابھر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وقت کم تھا۔ زرمینہ، میری پیاری زرمینہ، یہ سرگوشی سلمیٰ کی تھی، مگر اس میں انسانی پن نہیں تھا، جیسے کسی بدروح کی کر رہا ہو۔ حویلی کی دیواریں لرزنے لگی، فانوس جھولنے لگا۔ زرمینہ کے قدموں کے نیچے کی زمین کانپنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زرمینہ چیخی۔ جنزاد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ یہ وہ وقت ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ اگر تم سلمیٰ کے قبضے میں آ گئی تو کبھی بھی اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکو گی، اور اگر تم سے محبت کر لو تو… زرمینہ کی آواز کانپ رہی تھی۔
जिनजात की आंखों में चमक उभरी मगर खामोश रहा। ज़रमीना, मेरे पास आओ। सलमा की चीख हवेली में गूंज उठी। ज़रमीना ने हिम्मत करके सलमा को देखा और उसका दिल दहल गया। वो एक औरत नहीं थी, उसका चेहरा सफ़ेद था मगर आंखें खून की मानित सुर्ख, बाल बिखरे, पूरे जिस्म से धुएं के काले बादल उठ रहे थे। नाखून नुकीले और स्याह, जैसे किसी चीज़ को चीर कर रख देगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी ज़रमीना, हमेशा के लिए। और अगले लम्हे सलमा हवा में बुलंद होने लगी, साया फैलने लगा और ज़मीन में दरारें पड़ने लगी। हवेली के दरो दीवार से सरगोशियाँ आने लगी, जैसे कई भटकती रूहें जंजीरों में जकड़ी चीख रही हों। ज़रमीना पीछे हटने लगी, मगर अचानक जिनजात ने उसे पीछे धकेला और खुद सलमा के सामने आ गया। अब बस करो सलमा, तुमने मुझे कैद कर लिया मगर ज़रमीना को नहीं कुछ होने दूंगा। सलमा की भयानक हंसी गूंजी। क्या तुम भूल गए कि मैं तुम्हारी मोहब्बत थी? तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की और मैंने तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दिया। ज़रमीना ने हैरत से जिनजात की तरफ देखा। ये क्या कह रही है? जिनजात ने दुख भरी नज़र से ज़रमीना को देखा और कहा, ये सच है, सलमा ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की मगर मैंने की थी, और जब इसकी हकीकत जानी मैंने तब देर हो चुकी थी। मैं कोकाफ के जिनजातों में सबसे ताकतवर था, मगर इसने मुझे जादू से बांधा, और अब तुम भी मेरी तरह उसकी कैद में होगी ज़रमीना। सलमा ने हाथ बुलंद किया। अचानक हवेली की दीवारों से काले धुएं के हाथ निकलने लगे जो ज़रमीना की तरफ बढ़ रहे थे। ज़रमीना ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से खौफ देखे, मगर आज जो उसके सामने था वो सबसे भयानक था। मगर फिर उसे जिनजात की आंखों में सच्चाई नजर आई। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जिनजात, क्योंकि तुमने सलमा से मोहब्बत की, ज़रमीना ने कहा। जिनजात ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर वो मोहब्बत धोखा थी। ज़रमीना ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और आहिस्ता से बोली, अगर मोहब्बत तुम्हें कैद कर सकती है तो फिर मोहब्बत ही तुम्हें आज़ाद कर सकती है। मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ। जिनजात की आंखों में हैरानी उभरी। ज़रमीना, तुम क्या कह रही हो? ज़रमीना ने हिम्मत जुटाकर जिनजादे का हाथ थामा। हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद करना चाहती हूँ क्योंकि तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। ये अल्फाज सुनते ही सलमा ज़ोरदार चीख से पीछे हटी। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई इंसान किसी जिनजादे से मोहब्बत नहीं कर सकता। हवेली की दीवारें लरजने लगी, फानूस गिरने लगे, दरवाजे खुद खुलने लगे और हवेली के अंदर मौजूद तमाम साए चीखने लगे जैसे वो भी सलमा के साथ ख़त्म हो रहे हों। ज़रमीना, पीछे हटो, जिनजाद ने चीख कर कहा। फिर ज़ोरदार झटके से हवेली की ज़मीन दो हिस्सों में तकसीम हुई। सलमा का साया चीखता हुआ नीचे गिरने लगा और ज़रमीना ने आखिरी बार देखा वो एक खूनखार चेहरा बनाकर धुंध में गायब हुई। सलमा के ख़त्म होते ही जिनजाद के जिस्म से रोशनी फूटने लगी। ज़रमीना ने हैरानी से उसे देखा। ये क्या हो रहा है? जिनजाद ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया ज़रमीना, मगर इसका मतलब है कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। ज़रमीना का दिल डूब गया। नहीं, मैं तुम्हें खोने के लिए तो मोहब्बत नहीं करती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जिनजाद ने उसके गाल पर हाथ रखा। मोहब्बत हमेशा के लिए नहीं होती ज़रमीना, कुछ मोहब्बतें बस इतनी ही मोहलत लेकर आती हैं, मगर मैं तुम्हारे करीब रहूँगा। और फिर जिनजाद की आंखों में आखिरी बार रोशनी चमकी और वह एक सुनहरी धुंध में तहलील हो गया। ज़रमीना ने चीख कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की मगर वो जा चुका था। हवेली ख़त्म हो चुकी थी, सब मिट्टी में दफन हो चुका था, मगर ज़रमीना भी वहीं खड़ी थी, हाथ में जिनजादे की अंगूठी लिए जो हमेशा उसकी याद दिलाती कि मोहब्बत सच्ची हो तो मौत से भी हो सकते हैं। ये मुमकिन नहीं, ये ख्वाब है, जिनजादा वापस आ सकता है। ज़रमीना की आंखों में बेयकीनी, दिल में भयानक खला और हाथों में वो अंगूठी थी जो जिनजाद ने जाते वक्त छोड़ी थी। हर चीज़ वीरान हो चुकी थी। हवेली अब मिट्टी में दफन हो चुकी थी, मगर वो वहीं खड़ी थी जैसे वक्त थम गया हो। ये मेरा वहम था या हकीकत? जिनजाद ने अपनी बेजान आंखों से इर्द गिर्द देखा। हर तरफ तबाही थी। वो ज़मीन जिस पर हवेली खड़ी थी अब उसमें सिर्फ मिट्टी और शिकस्ता ईंटों का ढेर था। मगर सबसे अजीब बात यह कि वहाँ हवा में सुकून था, जैसे कोई मनहूस साया ख़त्म हो चुका हो। मगर जिनजाद कहाँ गया? क्या वो कभी वापस आएगा? ज़रमीना के कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। वो नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही है, मगर उसका दिल किसी अनदेखी कशिश की तरफ खींच रहा था। रात की खामोशी में उभरती सरगोशियाँ, चांद मध्यम था, दरख्तों की शाखें झूल रही थी, हवा में गैर मरई सरगोशी गूंज रही थी। ज़रमीना, वो फौरन मुड़ी। कौन? कोई नहीं था, मगर जानती थी कि कोई था। उसने अंगूठी सख्ती से थामी। ये सब क्या है?
जिनजात, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी की लहर उभरी और मंजर बदला। ज़रमीना ने खुद को किसी और जगह पाया, ऐसी जगह जो उसकी दुनिया से मुख्तलिफ थी। ये कोकाफ की वादी थी। हर तरफ पूरी सरार रोशनी, दरख्त सोने की माने चमक रहे थे और हवा में अजीब से रंग थे। ज़रमीना ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और ऊंचे दरख्त के नीचे एक साया नजर आया। जिनजात। वो सफ़ेद लिबास में था मगर उसके चेहरे पर उदासी थी। उसके पीछे कोकाफ के दूसरे जिनजादे थे और वो सब ज़रमीना को देख रहे थे। तुम यहाँ कैसे आई? जिनजादे की आवाज़ में हैरत थी। ज़रमीना दौड़कर उसके करीब गई। मैं जानती थी कि तुम कहीं ना कहीं हो, मगर ये जगह क्या है? जिनजाद ने गहरी सांस ली। ये वो दुनिया जहाँ मेरा असल मुकाम है। मैं एक कैद से निकला हूँ, मगर तुम्हारी दुनिया में अब वापस नहीं जा सकता। ज़रमीना का दिल धड़क उठा। मगर मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। जिनजाद ने उसकी आंखों में झांका। कभी मोहब्बत कुर्बानी मांगती है ज़रमीना, और तुमने अपनी मोहब्बत से मुझे आज़ाद कर दिया। अब तुम्हें जाना होगा। नहीं, ज़रमीना ने इनकार में सर हिलाया। जिनजाद ने उसके माथे पर हाथ रखा। तुम्हारी जिंदगी इसी दुनिया में है। मेरा वजूद अब तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकता, मगर एक दिन जब सही वक्त होगा तो मैं आऊँगा। अचानक रोशनी फैली। ज़रमीना ने इर्द गिर्द देखा। ज़मीन उसके कदमों के नीचे से निकल रही थी। नहीं, मुझे मत भेजो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। यह हकीकत है ज़रमीना, मगर तुम्हें यकीन रखना होगा। धुंध ने आहिस्ता से अपनी लपेट में लेना शुरू किया और जिनजात का अक्स मध्यम होता गया। ज़रमीना ने चीख कर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, मगर अगले लम्हे वो वापस अपनी दुनिया में थी। वही सुनसान ज़मीन, मिट्टी, ठंडी हवा, मगर अब जिनजात नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में अंगूठी चमक रही थी, जैसे वो उसकी मोहब्बत का निशान हो। क्या वो वाकई आएगा वापस? यह सवाल दिल में गूंजने लगा और फिर हवा में एक सरगोशी उभरी। मैं लौटूंगा ज़रमीना, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। ज़रमीना ने आंखें बंद की और दिल में उम्मीद जगा ली। मैं लौटूंगा ज़रमीना, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। ये अल्फाज गूंजे और फिर धीरे से मौदूम होने लगे, जैसे धुंध में तहलील हो। ज़रमीना का दिल एक लम्हे के लिए खुशफहमी की गिरफ्त में आया। फिर हकीकत ने उसकी रूह में सुराख किया। क्या वो वाकई आएगा या बस एक सराब था? हवेली खंडर बन चुकी थी। जिनजादा जा चुका था और ज़रमीना तन्हा थी, मगर तन्हाई पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर ऐसा खला था जो किसी भी चीज़ से भर नहीं सकता। मुझे यहाँ से निकलना होगा, उसने मध्यम आवाज़ में खुद से कहा। कोई उसका पीछा कर रहा था। ज़रमीना ने कदम तेज़ किए। ज़मीन की सख्ती, हवा के खुनकी और जिस्म की थकन को नज़रअंदाज करते आगे बढ़ी। लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। चंद लम्हों बाद उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये मेरा वहम है, मैं अकेली हूँ। खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती, मगर खुश्क पत्तों की सरसराहट, किसी के कदमों की आहट, हवा में मानूस सरगोशी। ज़रमीना, वो ठटक गई। कौन? उसका सांस फूलने लगा और घबरा कर इर्द गिर्द देखा, मगर वहाँ कुछ नहीं था। क्या वो जिनजात है? उसके दिल में उम्मीद की किरण जागी, मगर नहीं, ये आवाज़ जिनजात की नहीं थी। सलमा वाकई ख़त्म हो चुकी थी। ज़रमीना ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, मगर उसके दिल में खौफ बैठ चुका था। क्या सलमा ख़त्म हो गई थी या उसका साया अभी भी उसके पीछे था? वो जल्दी से बढ़ने लगी, मगर रास्ता और भी सुनसान और ख़तरनाक लगने लगा। दरख्तों के साए लंबे हो गए। हवा में अजीब बू फैलने लगी, जैसे कोई चीज़ गल रही हो। मुझे जल्दी निकलना है। खामोशी जो चीख रही थी। चलते चलते ज़रमीना को सामने गांव नजर आया। आखिर कोई तो जगह मिली जहां से लोगों की मदद मांगूं। वो दौड़ती हुई गांव जाने लगी, मगर जैसे ही करीब पहुंची एक अजीब एहसास हुआ। ये गांव आम नहीं था। हर चीज़ बोसीदा थी, दीवारें पुरानी और जंगलालूद, दरख्त सूखे, और सबसे अजीब, यहाँ एक भी इंसान नहीं था। सब कहाँ गए? ज़रमीना ने खुद से सरगोशी की। यह जगह पहले कभी आबाद थी। अचानक ज़रमीना चौंक कर मुड़ी। ये आवाज़ किसी और की थी। उसके सामने एक पुरस्कार बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसके कपड़े पुराने और गर्दालूद थे। लंबे सफ़ेद बाल झुर्रियों ज़दा चेहरे पर बिखरे। उसकी आंखें गहरे राजों से भरी थी। ये जगह पहले आबाद थी, फिर ये वीरान क्यों? ज़रमीना ने बेचैनी से पूछा। बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली। क्योंकि यहाँ किसी ने मोहब्बत में धोखा दिया और फिर एक बद्दुआ ने सब खत्म किया। ज़रमीना के दिल में धचका लगा। क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकती हो? बूढ़ी औरत ने उसे गौर से देखा, फिर सर हिला दिया। ये कहानी एक ऐसे मर्द की है जो एक औरत से मोहब्बत करता था, मगर उसकी मोहब्बत कबूल नहीं हुई। उसने अपनी मोहब्बत बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाया, मगर वो औरत दरअसल बदरूह थी जो उसकी रूह को कैद करना चाहती थी।
زرمینہ کا جسم جنجنا اٹھا۔ یہ کہانی کہیں جنزاد اور سلمیٰ کی تو نہیں؟ بوڑھی عورت مسکرا دی مگر اس کی مسکراہٹ میں وحشت تھی۔ یہ کہانی تمہیں کچھ یاد دلاتی ہے؟ زرمینہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کیا یہ سب ایک دائرہ ہے؟ کیا یہ لعنت ختم نہیں ہو سکتی؟ بوڑھی عورت نے دھیرے سے کہا، محبت کی بد دعا ہمیشہ زندہ رہتی ہے جب تک کوئی اسے توڑ نہ دے۔ دھوکہ یا حقیقت؟ زرمینہ نے ارد گرد نظر دوڑائی اور اچانک ایک کھڑکی کے پیچھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ وہ کون ہے؟ بوڑھی عورت نے ایک دم قدم پیچھے ہٹایا۔ یہاں مت رکو ورنہ تم بھی کہانی کا حصہ بن جاؤ گی۔ زرمینہ کا دل انجانے خوف میں جکڑنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا میں واقعی سلمیٰ کی لعنت سے آزاد ہو گئی یا یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا؟ فضا میں ہنسی گونجی، کوئی اسے بلا رہا تھا۔ اچانک ہوا میں زوردار ہنسی گونجی، وہی ہنسی جس نے اس کے جسم میں سنسناہٹ دوڑائی۔ زرمینہ، کہا تھا نا کہ مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ یہ سلمیٰ کی آواز تھی۔ زرمینہ کے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ یہ ممکن نہیں، میں نے جنزاد کی مدد سے تمہیں ختم کر دیا۔ بوڑھی عورت نے گھبرا کر زرمینہ کی کلائی پکڑی۔ یہاں سے بھاگو بیٹی، اگر دیر کی تو کبھی واپس نہیں جا سکو گی۔ زرمینہ کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند بڑھنے لگی اور گاؤں کی گلیاں لمبی اور تاریک ہونے لگی۔ یہ کیا ہے؟ کیا میں ایک اور جال میں پھنسی ہوں؟ بوڑھی عورت نے آخری بار اسے دیکھا اور سرگوشی کی۔ تمہاری محبت کی آزمائش باقی ہے زرمینہ۔ جنزاد کی واپسی کے لیے تمہیں یہ سفر مکمل کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے زرمینہ کچھ کہتی دھند نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ ہر چیز تاریکی میں ڈوب گئی۔ بوڑھی عورت کے آخری الفاظ ہوا میں تحلیل ہو چکے مگر زرمینہ کا دماغ سنسناہٹ میں ڈوبا تھا۔ گاؤں کا منظر دھند میں گم ہونے لگا، جیسے حقیقت اور وہم کے بیچ کی دیوار گر چکی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں کسی خواب میں ہوں؟ زرمینہ نے خود سے سرگوشی کی، لیکن جیسے ہی پلٹنے کی کوشش کی زمین اس کے قدموں کے نیچے سے ہٹنے لگی۔ وہ نیچے گرنے والی تھی کہ اچانک زرمینہ، یہ آواز جنزاد کی تھی۔ زرمینہ نے آنکھیں کھولی تو وہ خود کو کسی جنگل میں کھڑا پایا۔ یہ عام جنگل نہیں، یہاں کے درخت سیاہ تھے، زمین نمی زدہ تھی، ہر طرف عجیب روشنی جلمل کر رہی تھی۔ یہ کہاں آ گئی؟ ہوا میں سرگوشی ابری۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقت اور وہم کا فرق ختم ہوتا ہے، جہاں محبت کی آزمائش لی جاتی ہے۔ زرمینہ نے چونک کر ارد گرد دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بس وہاں جانا چاہتی ہوں، اس نے چیخ کر کہا۔ اگر تم واقعی جانا چاہتی ہو تو ثابت کرو کہ تمہاری محبت سچی ہے۔ ثابت کروں؟ کیسے؟ فضا میں دھند گہری ہونے لگی اور اچانک راستہ نمودار ہوا۔ اس راستے پر چلو، اگر سچی ہو تو تمہیں مل جائے گا جسے ڈھونڈ رہی ہو۔ زرمینہ نے گہری سانس لی اور اس راستے پر قدم رکھ دیا۔ راستہ سنسان اور خوفناک تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو رہے تھے، ہوا میں کسی کی سرگوشیاں ابھر رہی تھی۔ زرمینہ، تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ یہ آواز سلمیٰ کی تھی۔ زرمینہ کے قدم رک گئے۔ نہیں، تم ختم ہو چکی ہو، اس نے چیخ کر کہا۔ کیا واقعی؟ اچانک ہوا میں سایہ نمودار ہوا جو دھیرے دھیرے ایک عورت کی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی زرمینہ، جب تک تمہاری محبت مجھے زندہ رکھتی ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ دیکھو، اور اس کے ساتھ ہی سلمیٰ نے ہاتھ فضا میں بلند کیے۔ فضا میں ایک تصویر نمودار ہو گئی۔ یہ جنزاد تھا لیکن وہ جکڑا ہوا کوکاف کے سائے میں۔ زرمینہ کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو تمہیں آزاد کیا تھا۔ سلمیٰ ہنسنے لگی۔ ہاں مگر تم نے صرف مجھے شکست دی تھی، لعنت باقی ہے۔ زرمینہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہاری محبت کی قربانی، سلمیٰ نے زہر خون لہجے میں کہا۔ مطلب؟ اگر جنزاد کو بچانا چاہتی تو اپنی محبت تمہیں ختم کرنی ہوگی، تمہیں اپنی یادداشت سے اسے مٹانا ہوگا۔ زرمینہ کے جسم میں جھرجھری دوڑی۔ یہ ناممکن ہے، تو پھر وہ ہمیشہ قید رہے گا۔ زرمینہ کے لیے یہ فیصلہ سب سے مشکل تھا۔ اگر میں اسے بھول جاؤں گی تو وہ آزاد ہو جائے گا، مگر ہماری محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی، اور اگر میں نہیں مانی تو وہ ہمیشہ قید رہے گا۔ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر پھر اسے جنزاد کے الفاظ یاد آئے۔ محبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، مگر سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ زرمینہ نے گہری سانس لی اور سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میں تیار ہوں۔ سلمیٰ نے کہکا لگایا اور فضا میں زرمینہ کے جسم کے گرد روشنی کے بادل نمودار ہوئے۔ اب تمہاری محبت مٹ جائے گی اور جنزاد آزاد ہو جائے گا۔ دھند گہری ہونے لگی، زمین گھومنے لگی اور زرمینہ کا ذہن سونونے لگا۔ مگر پھر فضا میں نئی سرگوشی ابری۔ نہیں، یہ سب بند کرو۔ یہ جنزادے کی آواز تھی۔ فضا میں زوردار جھٹکا لگا، سلمیٰ چیخ کر پیچھے ہٹی اور دھند بکھرنے لگی۔
کیسے ممکن ہے؟ تم قید تھے؟ سلمہ نے حیرانی سے کہا۔ جنزاد زرمینہ کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ محبت قربانی مانگتی ہے مگر اسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ سلمہ کی چیخوں کے ساتھ ہی پورا جنگل لرزا۔ ایک زوردار دھماکے سے وہ ختم ہوئی۔ زرمینہ نے جنزاد کو دیکھا۔ کیا تم واپس آ چکے ہو؟ جنزاد مسکرایا۔ ہاں، مگر ہماری کہانی باقی ہے۔ جنزاد کے الفاظ نے زرمینہ کے دل میں امید کی کرن جگائی۔ وہ جانتی تھی مگر کہ ابھی سب ختم نہیں ہوا۔ سلمہ کے جانے کے باوجود ہوا میں بے چینی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی اور چھپا بیٹھا ہو، کوئی ابھی جو ظاہر ہونا چاہتا ہو۔ اب کیا ہوگا جنزاد؟ کیا تم ہمیشہ کے لیے آ چکے ہو؟ زرمینہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ جنزاد نے گہری سانس لی اور اس کی طرف دیکھا۔ میں آزاد ضرور ہو چکا ہوں مگر مکمل نہیں، کیونکہ ابھی ایک اور آزمائش باقی ہے۔ کیسی آزمائش؟ زرمینہ کے ماتھے پر شکنیں پڑی۔ وہ جس کے بغیر میں مکمل طور پر دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ زرمینہ کا دل دھڑکنے لگا۔ چاند کی روشنی دھندلی ہو چکی تھی، ہر طرف غیر مرئی تاریکی چھا رہی تھی۔ زرمینہ نے ارد گرد نظر دوڑائی تو محسوس ہوا کہ وہ دوبارہ اس منحوس حویلی کے سامنے ہے جو ایک بار مٹی میں دفن ہو چکی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ جگہ تو ختم ہو گئی تھی۔ جنزاد کی آنکھوں میں سنجیدگی آئی۔ یہ جگہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی جڑیں اس لعنت سے بندھی ہے جس کا خاتمہ بھی باقی ہے۔ کون سی لعنت؟ زرمینہ نے بے چینی سے پوچھا۔ جنزاد آہستہ سے بولا، وہ لعنت جو محبت اور قید کے درمیان پھنسی ہے۔ میرا مکمل طور پر آزاد ہونا اسی پر منحصر ہے۔ حویلی کے ملبے کے بیچ ایک دروازہ ابھر رہا تھا، جیسے زمین سے نکل رہا ہو۔ یہ وہ دروازہ تھا جس کے بارے میں جنزاد نے زرمینہ کو پہلے ہی خبردار کیا تھا، مگر دروازہ خود کھل رہا تھا۔ زرمینہ کا جسم سنسناہٹ میں ڈوب گیا۔ یہ دروازہ، اس کے پیچھے کیا ہے؟ جنزاد نے گہری سانس لی اور سرگوشی کی۔ یہ دروازہ اس آزمائش کا آخری مرحلہ ہے زرمینہ، اور اس کے اندر وہ راز ہے جو نہ صرف میری بلکہ تمہاری قسمت بھی بدلے گا۔ مگر یہ دروازہ بھی کھلنا نہیں چاہیے، یہ خود کیوں کھل رہا ہے؟ جنزاد کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کیونکہ اب یہ ہمارے لیے کھل رہا ہے، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ زرمینہ نے لرزتے قدموں سے اندر جھانکا تو بھیانک منظر سامنے آیا۔ یہ ایک بے حد پراسرار کمرہ تھا جس کی دیواروں پر قدیم جادوئی تحریریں تھیں۔ زمین پر ایک بڑا دائرہ کھنچا تھا۔ دائرے کے درمیان ایک پتھر کی قبر موجود تھی جس پر سونے کی پلیٹ چمک رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زرمینہ نے حیرت سے پوچھا۔ جنزاد کی آنکھوں میں سنجیدگی گہری ہو گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میری حقیقت دفن ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے وجود کا آخری راز چھپا ہے۔ زرمینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جنزاد دھیرے سے قبر کے قریب گیا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھے۔ اچانک فضا میں بھیانک آواز گونجنے لگی۔ یہ کون ہے جو میری نیند خراب کرنے آیا ہے؟ یہ آواز زمین کے اندر سے آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زرمینہ نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹنا چاہا مگر جنزاد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ وہ ہے جس نے مجھے قید کیا تھا۔ اچانک قبر پر چمکدار لکیریں ابھری اور سونے کی پلیٹ خود بخود زمین پر گری۔ جیسے یہ ہوا، قبر کے اندر سے دھند کا بادل نکلنے لگا اور ایک پراسرار سایہ زمین کے اوپر نمودار ہوا۔ یہ ایک بوڑھا مگر طاقتور جنزاد تھا جس کی آنکھیں اندھیرے سے چمک رہی تھی، جس کا چہرہ وقت کی سختیوں سے پتھر جیسا ہو چکا تھا۔ تم نے میرے معاہدے کو توڑنے کی ہمت کیسے کی جنزاد؟ زرمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ معاہدہ؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنزاد نے خاموشی سے سر جھکایا۔ یہ وہی ہے جس نے مجھے سلمہ کی حویلی میں قید کیا تھا، اور یہ وہی ہے جس نے میری محبت کو آزمائش میں ڈالا۔ بوڑھے جنزاد نے کہکا لگایا۔ تم جانتے ہو کہ تمہیں اس قید سے آزاد کرنے کے لیے تمہیں اپنی محبت قربان کرنی ہوگی۔ کیا تم تیار ہو؟ زرمینہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ محبت قربان کرنی ہوگی؟ بوڑھے جنزاد نے سر ہلایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری روح ہمیشہ کے لیے آزاد ہو تو تمہیں زرمینہ کی یاد مٹانی ہوگی، تمہیں اپنی محبت سے دستبردار ہونا ہوگا۔ زرمینہ نے بے یقینی سے جنزاد کو دیکھا۔ یہ سچ ہے؟ جنزاد نے دکھ بھری نظر سے زرمینہ کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ہاں، یہی سچ ہے۔ زرمینہ کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ اگر جنزاد نے مجھے بھلا دیا تو کیا میں اسے دوبارہ کبھی دیکھ سکوں گا؟ بوڑھے جنزاد نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، کیونکہ وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ زرمینہ کے قدم ڈگمگا گئے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتی، اس نے آنسو میں بھیگی آواز میں کہا۔ جنزاد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مگر اگر میں آزاد نہیں ہوا تو ہم کبھی ایک ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ زرمینہ کا دماغ چکرایا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ کیسی آزمائش؟ بوڑھے جنزاد نے ہاتھ بلند کیا اور ایک روشنی نمودار ہونے لگی۔
وقت کم ہے جنزاد، کیا تم تیار ہو؟ جنزاد نے زرمینہ کی آنکھوں میں آخری بار دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں تمہیں بھولنا نہیں چاہتا زرمینہ، مگر واحد راستہ ہے تو میں تیار ہوں۔ اچانک روشنی کا ایک زوردار دھماکہ ہوا، ہر چیز سفید ہو گئی۔ نہیں، مجھے مت بھولو جنزاد، زرمینہ نے چیخ کر کہا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جا چکا تھا۔ زرمینہ کی چیخ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ روشنی کے زوردار دھماکے سے سب کچھ غائب ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر جب دوبارہ کھولا تو خود کو نئی دنیا میں پایا، ایک ایسی دنیا جہاں سب بدل چکا تھا۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ ہر طرف سناٹا تھا، حویلی، وہ ملبہ، وہ دروازہ، قدیم کمرہ، سب ختم، جیسے کبھی وجود ہی نہ رکھتا ہو۔ زرمینہ نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، یہ کیا ہوا؟ میں کہاں ہوں؟ ہوا میں خفیف سرسراہٹ تھی، مگر اب وہ پوری سراریت نہیں تھی جو پہلے تھی۔ سب نارمل لگ رہا تھا، مگر کیا واقعی جنزادہ جا چکا تھا؟ کیا وہ مجھے بھول چکا ہے؟ یہ سوچتے زرمینہ کے دل میں درد اٹھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ زرمینہ نے سر تھام لیا۔ اس کے ذہن میں جنزاد کی تمام باتیں گونج رہی تھی جو وہ اس سے کہتا تھا، وہ لمحات جب اس نے اسے حویلی میں قید سے بچایا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ ایک ہی دکھ میں ڈوبی رہتی۔ کیا واقعی محبت قربان ہو چکی؟ مگر پھر ہوا میں ایک ہلکی سرگوشی ابھری۔ زرمینہ، وہ جھٹکے سے مڑی۔ یہ کس کی آواز تھی؟ کوئی اسے بلا رہا تھا۔ زرمینہ نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر کوئی نہیں تھا۔ مگر پھر زمین کے نیچے سے ہلکی روشنی ابھری، جیسے کسی نے وقت کے پردے کو چیر کر کچھ دیکھنے کی کوشش کی ہو۔ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ آگے بڑھی، اور جیسے ہی اس نے زمین پر ہاتھ رکھا، اچانک فضا بدلنے لگی۔ زرمینہ، یہ آواز جنزاد کی تھی، مگر وہ تو جا چکا تھا۔ اچانک اس کے سامنے روشنی کے ذرات جھلملائے، اور وہ خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کرنے لگی۔ یہ عام جگہ نہیں تھی، یہ ایک پراسرار طلسماتی دنیا تھی، جہاں آسمان چمک رہا تھا، درخت چاندنی میں جھلملاتے، زمین پر قہر پھیلی تھی، اور وہاں ایک شخص کھڑا تھا، جنزاد۔ وہ دوڑتی ہوئی اس طرف گئی، مگر جیسے ہی قریب پہنچی اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ جنزاد کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، مگر اب وہ مختلف لگ رہا تھا، جیسے اسے پہچان نہ پایا ہو۔ کون ہو تم؟ جنزاد نے دھیرے سے کہا۔ زرمینہ کے دل میں جھٹکا لگا۔ یہ میں ہوں زرمینہ۔ جنزاد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر الجھن تھی، جیسے وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ زرمینہ، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جنزاد نے سب بھلا دیا۔ زرمینہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں یاد نہیں کہ میں کون ہوں؟ جنزاد نے سر جھکا کر کہا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کسی قید سے آزاد ہوا ہوں، مگر میرا ماضی خالی کتاب کی مانند ہے۔ یہ اس معاہدے کا اثر ہے۔ زرمینہ نے سرگوشی کی۔ اس نے اسے آزاد کرنے کے لیے سب قربان کر دیا، اور اس قربانی میں اس کی یادیں بھی چلی گئیں۔ زرمینہ نے اس کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تمہیں سب یاد آ سکتا ہے، تمہیں صرف محسوس کرنا ہوگا۔ مگر جیسے اس کا ہاتھ پکڑا، زوردار جھٹکا لگا۔ جنزاد پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ کیسا احساس ہے؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، جیسے کسی نے اس کی روح کو جھنجھوڑا ہو۔ یہ محبت ہے جنزاد، جو کبھی مٹ نہیں سکتی۔ زرمینہ نے آنسوں میں بھیگی آواز میں کہا۔ اچانک جنزاد کی آنکھوں میں روشنی جلملانے لگی اور وہ زمین پر گرا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ کھو دیا؟ زرمینہ نے اسے سنبھالا۔ تم نے محبت کو کھو دیا تھا، مگر میں یہاں ہوں۔ میں تمہیں وہ سب کچھ یاد دلاؤں گی جو تم بھول چکے ہو۔ اور پھر زرمینہ، جنزاد کی چیخ کے ساتھ ایک زوردار روشنی پھیلی اور اس کے ماضی کی تمام یادیں لوٹنے لگی۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو، جانتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ زرمینہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ پھر مت جانا، مت بھولنا۔ مگر کیا کہانی ختم ہو چکی؟ جنزاد نے زرمینہ کو اپنے بازو میں لیا، اور وہ پہلی بار قید سے مکمل آزاد لگ رہا تھا۔ میں کبھی نہیں جاؤں گا زرمینہ، میں واپس آ گیا ہوں۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ ہوا میں سرگوشی ابھری۔ تم جیت گئے ہو، مگر کیا تم واقعی آزاد ہو؟ کہیں دور اندھیرے میں نیا سایہ نمودار ہوا۔ ہوا میں کھونچتی سرگوشی نے زرمینہ اور جنزاد دونوں کے جسم میں جھرجھری اڑا دی۔ سب ٹھیک ہونے والا تھا۔ محبت نے قید کو شکست دے دی، مگر کیا واقعی کہانی ختم ہو رہی تھی؟ کہیں دور اندھیرے میں نیا سایہ نمودار ہوا۔ نئی آزمائش۔ وہ کون ہے؟ زرمینہ نے جنزاد کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہ کون ہے؟ ہم نے تو سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی،
जिनजात की आंखें सुर्ख हो गई। वो किसी खतरे को महसूस कर रहा था। ये वो है जिसका नाम कभी नहीं लिया गया, वो जो हर कुर्बानी के बाद आता है। और फिर अंधेरे में एक साए ने अपना वजूद जाहिर किया। ये एक और जिनजादा था, मगर उसकी आंखें स्याह थी, हाथों में जंजीरें थी और उसकी मौजूदगी ने फिजा में वहशत भर दी। तुमने सलमा को शिकस्त दे दी, तुमने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी, मगर क्या तुमने सोचा है कि कोकाफ के कानून को तोड़ने का अंजाम क्या होगा? जिनजात ने ज़रमीना के आगे खड़े होकर उस साए को घूरा। ये सब खत्म हो चुका, मैंने अपनी कैद का कफ़ारा अदा किया। साया हंसा। क्या वाकई? मगर कोकाफ के उसूलों के मुताबिक तुम्हें आज़ाद होने के लिए एक और कुर्बानी देना होगी। ज़रमीना का दिल धक से रह गया। अब और क्या कुर्बानी देना होगी? साया धीरे से बोला, या तो तुम हमेशा के लिए कोकाफ की दुनिया में चले जाओ, या ज़रमीना को वापस इंसानी दुनिया में भेज दो, मगर तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आखिरी फैसला, साथ या जुदाई। ज़रमीना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैंने तुम्हें दोबारा नहीं खोना। जिनजात की आंखों में दर्द उभरा, मगर उसने ज़रमीना के गाल पर हाथ रखा। मोहब्बत हमेशा साथ नहीं होती ज़रमीना, मगर ये हमेशा दिल में रहती है। नहीं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ज़रमीना ने चीख कर कहा। साया मुस्कुराया। तो फिर अपना फैसला कर लो। मोहब्बत की आखिरी जीत। ज़रमीना ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, और जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वो मुस्कुरा रही थी। अगर मोहब्बत ने हमें इतनी बार बचाया है तो ये हमें अब भी बचा सकती है। साया चौंक गया। क्या मतलब? जिनजात ने ज़रमीना की तरफ देखा, और जैसे ही उनके हाथ मिले रोशनी सी फैलने लगी। हम एक साथ रहेंगे, क्योंकि मोहब्बत को जंजीरों में नहीं बंधा जा सकता। अचानक जंजीरें टूटने लगी, साया पीछे हटने लगा और कोकाफ की दुनिया हिलने लगी। नया आगाज, मोहब्बत की जीत। रोशनी की एक लहर फैली और जैसे सब कुछ थमा तो ज़रमीना और जिनजात एक खूबसूरत वादी में खड़े थे। ये जगह? ज़रमीना ने हैरानी से इर्द गिर्द देखा। जिनजात मुस्कुरा दिया। ये वो जगह है, ना कोई यहाँ कैद है, ना कोई लानत, बस मैं और तुम। ज़रमीना की आंखों में आंसू आ गए। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? जिनजात ने नरमी से उसका हाथ पकड़कर कहा। हाँ, क्योंकि मोहब्बत ने हमें आज़ाद कर दिया। इख्तिताम या एक नई कहानी का आगाज़। दूर कहीं कोकाफ की दुनिया में एक साया अब भी सांस ले रहा था, मगर इस बार उसकी हंसी में तल्खी नहीं थी, बल्कि हैरत थी। कभी कभी मोहब्बत वाकई मौजज़े कर देती है। और फिर सब कुछ खामोश हो गया।